بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ والنعمہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ آج جو آیت طیبہ ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے شان نزول اور اس کے مضامین پر مختصر گفتگو کریں گے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، ان جاءکم اگر آئے تمہارے پاس، فاسق کوئی فاسق، بنبأ کوئی خبر لے کر، فتبینوا تو خوب تحقیق کر لیا کرو، چھان پھٹک کر لیا کرو، بینو خوب دیکھ لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نقصان پہنچا بیٹھو کسی قوم کو غفلت میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے، پچھتانا پڑے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی درار بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تو اس نے اسے بھی قبول کر لیا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے قبیلے میں واپس جاؤں، میں وہاں جا کر انہیں بھی اسلام کی دعوت دوں گا اور جو لوگ میری دعوت کو قبول کر کے اسلام لائیں گے ان سے بھی زکوٰۃ وصول کروں گا، آپ فلاں وقت اپنا کوئی آدمی بھیج دیں تو میں جمع شدہ زکوٰۃ آپ کو پیش کر دوں گا۔ وہ یہ کہہ کر اجازت لے کے چلا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی اور کچھ دنوں کے بعد جو دن مقرر ہوا تھا اس دن سرکار نے ولید بن عقبہ بن ابی معیط ان کو بنی مستلق کی طرف، اس سردار کی طرف بھیجا کہ آپ جاؤ اور جا کر اس سے جو زکوٰۃ جمع ہوئی ہے وہ وصول کر کے آ جاؤ۔ نبی پاک کے سامنے یہ نہ کر سکے کہ حضور کا حکم تھا۔ جب باہر نکلے اور ادھر جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اس قبیلے کا پہلے ایک شخص مارا ہوا تھا، قتل کیا ہوا تھا، تو راستے میں انہیں خوف آیا کہ میں جاؤں تو ہو سکتا ہے وہ میری گردن ہی مروڑ دیں، بدلہ لے لیں، تو یہ اس قبیلے میں نہیں گئے اور راستے سے ہی واپس آ گئے اور گھڑ کے بات آ کے رسول اللہ کو سنا دی۔ حضور سے آ کے کہا کہ میں وہاں گیا ہوں تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور مجھے مارا کوٹا بھی ہے، میں ڈر کے جان بچا کے واپس آیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے بڑا احتجاج کیا۔ سارے کہنے لگے کہ ابھی وہ مسلمان ہو کے گیا ہے اور اس نے ہمارے بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ہم تو اس کا بدلہ لیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو رازدان ہیں، ساری حقیقت جاننے والے ہیں، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستہ دیا، کچھ لوگوں کا، صحابہ کا، انہیں حکم دیا کہ تم جاؤ لیکن پہلے خوب تحقیق کر لینا پھر کارروائی کرنا، پہلے خوب تحقیق کر لینا کہ بات جس طرح بیان ہوئی ہے ایسے ہے یا کہ نہیں، اگر تصدیق ہو تو کارروائی کرنا، نہ تصدیق ہو تو واپس آ جانا۔
خالد بن ولید حضور کے حکم پہ تشریف لے گئے، رات کو جا کے قبیلے سے باہر پڑاؤ کیا اور اپنے 2 جاسوس اندر بھیجے کہ تم جا کے قبیلے والوں کا جائزہ لو۔ وہ اندر گئے تو وہ اذانیں بھی دے رہے تھے، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، اور ان کے دل میں رسول اللہ کی محبت بھی تھی، اور کوئی ایسی بات تھی ہی نہیں جو بیان ہوئی تھی۔ وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کے فجر کی نماز سے پہلے خالد بن ولید کو سارا ماجرا سنا دیا کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ فجر کی نماز پہ اندر تشریف لے گئے، وہاں نماز جا کے سردار حارث بن ابی درار کے ساتھ پڑھی، زکوٰۃ بھی وصول کی اور خوشی خوشی واپس تشریف لے آئے۔ جب واپس آئے تو انہوں نے آ کے سارا ماجرا بیان کیا، تو اس وقت یہ آیت طیبہ نازل ہوئی۔ اصول بنا دیا گیا کہ بعض لوگ اپنی وقتی مصلحت اور وقتی ضرورت کے تحت جھوٹ بول دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے جھوٹ ثابت ہو چکا ہوتا ہے۔ فاسق کہتے ہیں اس شخص کو جو اعلانیہ گناہ کرتا ہو، جس کے گناہ ثابت ہوں، جس سے جھوٹ پہلے ثابت ہو، اس کے بارے میں یہ ہو کہ یہ کبھی کبھی جھوٹ بول لیتا ہے۔ تو یہ اصول نازل کر دیا، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق، جیسا کہ رسول اللہ نے کیا تھا، اس پر آیت اتری۔ اب یہاں یہ بھی ہے کہ سرکار کو سارے معاملے کا علم تھا، حضور نے تعلیم امت کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا حضور اسی وقت کہہ دیتے نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم اور آدمی بھیجتے ہیں۔ نہیں، سرکار نے پوری جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے اسے اختیار کیا کہ یہ طریقہ ہے، جب تمہیں کہیں تحقیق کرنی پڑے تو اس طرح کرو تاکہ بات سچ سامنے آ جائے۔ جب وہ واپس آئے خالد بن ولید تو یہ آیت اتری کہ ان جاءکم فاسقم بنبأ، جب تمہارے پاس کوئی گناہگار، کوئی جھوٹا شخص، کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو تم کیا کرو؟ خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بس چڑھ دوڑو غلط سلط سن کے، اور جب 2-4 چانٹیں، ایسا ہوتا نہیں ہے، جب جھگڑا ہو جاتا ہے، گربان پھٹ جاتے ہیں، پتہ لگتا ہے بات تو تھی کوئی نہیں، اور پھر بڑی پریشانی ہوتی، بڑی شرمندگی ہوتا۔ تو کہیں تمہیں اپنے واقعہ کے بعد، اپنے ری ایکٹ کے بعد دوبارہ تمہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، پہلے تحقیق کر لو۔ تو یہاں بہت سارے مسئلے سمجھ آ گئے کہ ایک تو ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، دوسرا جب تمہیں کوئی آ کے ایرا وغیرہ کوئی خبر دے تو اپنے برادری، اپنے خاندان، اپنے دوستوں کے بارے میں ہر خبر سن کے رائے قائم نہ کر لیا کرو، بلکہ خبر کی تحقیق کیا کرو۔ اگر وہ واقعی خبر ویسے ہو جیسے سنی تھی تو پھر جا کے اپنا رد عمل دو۔ آج تکلیف دہ امر کیا ہے کہ لوگ لگائی بجائی والے درمیان میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ مجھ سے سنتے ہیں اور اگلے کو جا کے سنا دیتے ہیں، نتیجے میں وہیں کھڑا کھڑا کچھ کہہ دیتا ہوں، اچھا اس نے ایسے کیا تو ایسی تیسی، پھر وہ اس سے نکلتے ہیں اور مجھے آگے کہتے ہیں جی وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ ڈس انفارمیشن پھیلانے والے، لگائی بجائی والے، ادھر کی ادھر سنا دی، ادھر کی ادھر سنا دی۔ سب سے خطرناک یہ لوگ ہیں۔ اور اگلی بات یہ کہ مومن کا یہ وتیرہ ہی نہیں ہے، کبھی ایسا بننا ہی نہیں چاہیے کہ انسان درمیان میں کردار ادا کر کے جھگڑا کروائے۔ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، مومن اگر 2 کو جھگڑتے دیکھے تو کردار ادا کرے کہ صلح کرا دے۔ اس کا کردار یہ ہے کہ وہ صلح کرا دے، وہ جھگڑالے نہ ہو، وہ جھگڑا پیدا کرنے کا باعث نہ بنے، جھگڑے مٹانے کا باعث بنے۔ یہ اسلام کی سوچ اور فکر ہے۔ تو فرمایا کہیں تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا نہ پڑے، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، تمہارے درمیان اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں۔ تمہارے درمیان نبی کا پیغام، حضور کی سیرت، حضور کی باتیں، ہر چیز موجود ہے، سرکار خود موجود ہیں اپنے روحانی تصرف کے ساتھ۔ تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ مان لیا کریں تمہاری بات بہت سارے معاملات میں، صحابہ کو سمجھایا جا رہا تھا، لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ صحابہ کہہ رہے تھے نہیں اگر اس نے ایسے ہمارے بھائی کے ساتھ ایسا کیا، اے اللہ کے رسول ہمیں بدلہ لینے جانا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسا نہ کرو، جو میرا رسول کہہ رہا ہے ویسے کرو۔ اگر تمہاری مرضی وہ مان لیں، لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے ایمان کو، اور ایمان مٹھاس والا ہے، ایمان ٹھنڈک والا ہے، ایمان معاف کرنے والا ہے، ایمان رحم دلی والا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے ایمان پسند کیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کا بوٹا تمہارے دل میں لگا دیا، اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ تو تم ایمان والے ہو نا، ایمان والے جھگڑا نہیں کرتے،
ایمان والے فساد کے ساتھی نہیں ہوتے، ایمان والے جوڑنے کا کام کرتے ہیں، توڑنے کا کام نہیں کرتے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور اللہ نے ناپسند کیا ہے تمہارے لیے کفر کو، وَالْفُسُوقَ، نافرمانی کو، وَالْعِصْيَانَ، اور گناہ کو۔ نافرمانی، گناہ اور کفر کو اللہ نے تمہارے لیے، یہ ناپسندی کی چیزیں، ان کو تم نے چھوڑنا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ثابت قدم ہیں، جو راہ ہدایت پر ہے، جو جھوٹ، فریب، دھوکہ، چغلی، غیبت، جھگڑالو، ہر طرح کی باتیں کہنا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ مومن کی شان کیا ہے کہ وہ اپنا غصہ پی جاتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور جب جھگڑا ہو تو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، جھگڑا ہو تو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ شان ہے کا فضلا من اللہ و نعمہ، یہ سب کچھ محض اللہ کے فضل اور اس کا انعام ہے کہ اس نے تمہیں یہ صفات عطا کی ہیں، تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اس ایمان کے بدلے تمہیں یہ صفات نصیب ہو گئی۔ تو ایک رائٹر بڑا خوبصورت بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارے اندر جتنا غصہ ہے یہ سوچ لو کہ اتنا تم ایمان میں کمزور ہو، اور جس قدر تمہارے اندر غصے میں پہ کنٹرول ہے اتنا سوچو کہ تمہارے اندر ایمان موجود ہے، کہ ایمان انسان کو کبھی بھی ہائپر ہونے ہی نہیں دیتا۔ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ انسان کمپرومائز کر لیتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ صلح جو ہوتا ہے، مہربانی والا ہوتا ہے، دھیمے لہجے والا ہوتا ہے، کڑکتا نہیں ہر بات پہ، گرجتا نہیں، گالی نہیں دیتا، فساد نہیں پھیلاتا، یہ ایماندار کی علامت ہے۔ اور یہ کس طرح بندے کا اپنا کمال نہیں ہے، فضلا من اللہ و نعمہ، یہ تم پر فضل ہے اللہ کا اور اس کی نعمت ہے، یہ انعام ہے اللہ کا تم پر۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑا دانا ہے۔ وہ تمہیں یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے، اپنی زندگیوں کو ایسے مزین کر لو، کردار کی خوبی، جب تم دنیا سے جاؤ تو تمہارے پیچھے تمہاری خوشبو قائم رہے، لوگ کہیں وہ چلا گیا جو اتنا پیارا تھا۔ یہ نہ ہو کہیں کہ جب تم جاؤ تو لوگ کہیں اللہ کا شکر ہے خلاصی ہوئی، نہیں، وہ ایمان کی سلامتی یہ ہے کہ میرا کردار بولتا رہے، میری صفات بولتی رہیں، میرے اندر کا انسان بولتا رہے، میں مر بھی جاؤں تو غلام محی الدین قائم رہے، اشرف اکبر قائم رہے، ہر چیز جو بھی ہے جس طرح کا بھی ہے، اللہ اس صلح جوئی کی زندگی ہمیں نصیب فرمائے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ عطا کرے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جھگڑا پیدا نہ ہو، جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، شیطان موجود ہے نا، تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، 100 باتوں پہ آرگیوز مختلف ہو جاتے ہیں، رائے مختلف ہو جاتی ہے۔ اچھا شخص، اب بڑی پیاری بات کر کے ختم کرتا ہوں، ایک عارف تھے، وہ کہتے تھے اگر تمہیں رائے کا اختلاف بھی کرنا ہے نا تو اس طرح کرو کہ بھائی جان جو بات آپ کہہ رہے ہیں ہے تو وہ بھی درست تھی، لیکن میری رائے یہ ہے، بجائے اس کے کہ تم پہلے ہی کہا نہیں بھائی تو غلط ہے، یہ جھگڑا ہے، اور نہیں تو ٹھیک نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، یہ جھگڑا ہے۔ اور اگر آپ اسی بات کو یوں کر کے کہہ لیں ہاں جو رائے آپ دے رہے ہیں وہ بھی اچھی ہے لیکن میں اس میں ایسے چاہتا ہوں، یہ رائے ہے، اور یہ حق ہر مومن کو ہے کہ وہ اپنی رائے دے لے اور اس طرح کر کے دے، اگلے کی رائے کو توڑ کر نہیں، اس کی رائے کو قبول کر کے اپنی رائے پیش کرو، تو کبھی جھگڑا پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسی زندگیاں نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔